بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد مشاہدین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 رمضان المبارک سن 1445 ہجری ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے جس نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ آج کے درس میں ہم رمضان اور روزوں کے فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ تربیت نفس کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ روزہ اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے، اس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا اجر خود عطا فرمائے گا، بے حساب اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ دنیا میں اس کے جہاں بے شمار فوائد ہیں، ان فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ تربیت نفس ہے، نفس کی تربیت اور نفس کی ٹریننگ ہے۔ ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس پر کنٹرول پانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں پایا، اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھا، اپنے نفس کی صحیح تربیت نہیں کی، تو ہم گناہوں سے معصیت سے نہیں بچ سکتے۔ گناہوں سے معصیت سے بچنے کے لیے اپنے نفس کی ٹریننگ، اپنے نفس کی تربیت کرنی ضروری ہے۔ نفس کی تربیت، نفس کی ٹریننگ اور اپنے نفس پر قابو پانا، کنٹرول پانا، یہ بہت ہی مشکل چیز ہے، اسی لیے اس مشکل کا اجر و ثواب بھی بہت عظیم ہے۔ انسان کی پسندیدہ چیز، کھانے پینے کی چیزیں، غذائیں انسان کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر غور کریں تو انسان کی ساری تگ و ساری کوشش جو ہے پیٹ کی وجہ سے۔ اگر انسان کے پاس پیٹ نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ انسان پھر کیوں کمائے اور کیوں محنت کرے، کیوں تگ کرے۔ پیٹ ہے تو اس کے لیے وہ ساری کوششیں کرتا ہے۔ تو پیٹ کو بھرنے کے لیے، پیٹ میں کھانے کے لیے، مزہ اڑانے کے لیے انسان جو ہے کماتا ہے اور کھاتا ہے، پیتا ہے۔ تو سب سے لذیذ، سب سے اہم چیز، انسان کی جو پسندیدہ چیز ہے وہ کھانے پینے کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو انسان کی پسندیدہ چیز ہے اسی کے ذریعے اس کا امتحان لیا، اسی کے ذریعے اس کی ٹریننگ فرمائی رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں جیسی عظیم عبادت کے ذریعے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی عبادت کو فرض کر کے ہمارے اوپر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا کہ روزے کی حالت میں آپ حلال چیزیں جو آپ کے لیے عام دنوں میں، عام حالات میں حلال ہوتی ہیں، وہ حلال چیزیں بھی آپ روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتے۔ جب حلال چیزیں نہیں کھا سکتے تو حرام چیزیں بدرجہ اولا نہیں کھا سکتے۔ حرام چیزیں بدرجہ اولا حرام ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین حلال چیزوں کو حرام کر دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک کھانا پینا نہیں ہے۔ کیوں منع کر دیا؟ چونکہ جب انسان 1 مہینہ تک مسلسل پورے دن کھانے پینے کی چیزوں سے دور رہے گا، مطلب اپنے رب کے حکم کی اطاعت فرما برداری کرے گا، اپنے نفس کی تربیت کرے گا، اس کا نفس چاہے گا کہ سخت پیاس لگی ہے پانی پی لوں، لیکن وہ رب کے حکم کے مطابق پانی نہیں پیتا ہے۔ کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، روزے کی حالت میں پانی پینے سے، کھانا کھانے سے منع کیا ہے۔ کھانا موجود ہے، بھوک لگی ہے، چاہت ہے، دل چاہ رہا ہے کھانا کھا لیں، لذیذ کھانے موجود ہیں، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا شربت اور نہ جانے کون سی غذائیں موجود ہیں، لیکن اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مہینہ بھر ہم اپنے نفس کو تربیت دیتے ہیں، اپنے نفس کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے نفس مہینہ بھر، 1 مہینہ تک ہم اپنے نفس کو مناتے ہیں کہ پیاس لگنے کے باوجود بھی نہیں، آپ کو پانی نہیں پینا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایسے اپنے نفس کو ہم مناتے ہیں، مہینہ بھر مسلسل جب مناتے ہیں تو 1 مہینے میں نفس اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بات مانے، اپنے رب کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے اور گناہوں سے بچے۔ جب حلال چیزوں سے وہ بچنے کی 1 مہینے تک ٹریننگ کرتا ہے تو حلال کے ساتھ ساتھ میں حرام چیزوں سے بچتا ہے۔ تو جب مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو مہینے کے بعد اس ٹریننگ کا فائدہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اب حرام چیزوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے میں سے ایک مہینے کی عبادت ہمارے لیے جو فرض کی ہے، اس عبادت کے بے شمار فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ نفس کی تربیت ہے، نفس کی ٹریننگ ہے، نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، چونکہ نفس جو ہے ہمیں برائیوں پر ورگلاتا ہے، برائیوں پر ابھارتا ہے، نفس ہی ہے جس کی وجہ سے ہم برائیاں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جمعے کے خطبے میں امام صاحب جو خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ مسنونہ، اس میں یہ لفظ بھی کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ اے اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے، اپنے نفسوں کی برائی سے۔ ایسے ہی صبح شام کے اذکار میں سے ایک دعا ہے، اس دعا میں یہ الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی، کہ میں اپنے نفس کے شر سے اللہ تیری پناہ، تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں شیطان کے شر سے، شیطان کا ذکر بعد میں آیا، پہلے نفس کا ذکر ہے، اس لیے کہ انسان زیادہ تر جو ہے اپنے نفس کی باتوں کو مانتا ہے، اپنے من کی باتوں کو مانتا ہے اور من کی باتوں میں آ کر کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ کوئی چوری کرتا ہے اپنے نفس کی، جو اس کی چاہت ہے مال حاصل کرنے کی، اس کے لیے وہ اپنے من کی بات مانتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو ایسے جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے تو بہت سارے گناہوں کا سبب اس کا اپنا نفس ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں۔ جب شیاطین قید ہو جاتے ہیں پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کیے جاتے ہیں، جو غیر سرکش یا چھوٹے شیاطین ہیں وہ قید نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو عام لوگ ہیں وہ، یا جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے، وہ چھوٹے شیاطین کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ یا یہ کہ انسان جو ہے برائی کا مصدر صرف شیطان نہیں ہے، انسان کا نفس بھی ہے۔ تو جو انسان جو ہے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، نفس کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا ہے، نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے، تو ایسا انسان اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر کے برائی کرنے لگتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو رب کی معصیت کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اتنی عظیم نعمت ملی ہے اس نعمت کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے سامنے بے بس ہیں، اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ جو انسان اپنے آپ سے مقابلہ کر لے وہ انسان دوسروں سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ جو انسان اپنے داخلی دشمن سے مقابلہ کر لے وہ خارجی دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن جو اپنے داخلی دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکا ہے تو وہ خارجی دشمن سے کیسے مقابلہ کرے گا؟ تو اس لیے انسان کو پہلے اپنے اندر کا جو دشمن ہے اس کا نفس، اس دشمن سے مقابلہ کرنا سیکھنا چاہیے۔ اس سے مقابلہ کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ انسان کثرت سے روزہ رکھے، چونکہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو روزے کی حالت میں ترک کر دیتا ہے اور اپنے نفس سے لڑتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے، اور اپنی جائز شہوات کو، اپنی جائز خواہشات کو بھی وہ قربان کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے روزے کے ذریعے ہم مسلمانوں کو ایک عظیم تربیت اور ٹریننگ ملتی ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کی، اپنے نفس کی ایمانی تربیت کرنے کی ہمیں سیکھ ملتی ہے، سبق ملتا ہے، ٹریننگ ملتی ہے، مشق ملتی ہے، اور ہمیں جو ہے اپنے نفس کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہمیں ٹریننگ ملتی ہے۔ ایسے ہی عظیم فائدہ تقویٰ ہے، تو تقویٰ بھی اسی سے ملتی جلتی چیز ہے۔ یہ تقویٰ میں انسان پرہیزگاری کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں پر قرآن پاک میں فرمایا، روزوں کی فرضیت کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو وہاں فرمایا لعلکم تتقون، کیوں روزے فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ایک مسلمان جو ہے مہینہ بھر جو ہے برائیوں کے ساتھ ساتھ میں حلال چیزوں سے بھی بچ کر کے وہ پرہیزگاری کا ثبوت دیتا ہے، اپنے آپ کو پرہیزگار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ عظیم فائدہ ہے روزوں کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی ان دنوں میں اچھی طریقے سے تربیت کریں اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا سیکھیں۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ پہلوان کون ہے، کسے تم پہلوان سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جو آدمی دوسرے کو پچھاڑ دے میدان میں کشتی میں وہی پہلوان ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں،
پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، وہ آدمی پہلوان ہے۔ تو جو آدمی غصے کے وقت میں کنٹرول کر لیتا ہے نفس پر، وہ بڑی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان غصے کی حالت میں نہ جانے کیا کیا کر گزرتا ہے، پھر بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا آدمی پہلوان ہے، یعنی اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے، وہ اپنے نفس سے لڑنا جانتا ہے اور بڑی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانا جانتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے نفس کی تربیت کیجئے، اپنے من کی تربیت کیجئے، اپنے من کو پاک صاف کیجئے، اپنے من کو اللہ رب العالمین کے خوف، اللہ رب العالمین کے تقوی سے معمور کیجئے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کے فوائد سے مستفید فرمائے، اللہ رب العالمین روزے کے ذریعے ہمیں ہمارے نفسوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔